بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل کہانی سینٹرل آفیشل۔ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ اس طرح سے آپ کو میرے آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے گا۔ چلے بچھو کہانی کا اگلا ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ وہ 5 کی ٹولیاں مختلف راستوں سے ہوتی ہوئیں اوپر چوٹی پر پہنچ رہی تھیں۔ ابھی صرف 2 ٹولیاں چوٹی پر تھیں۔ بکوزان سب سے پیچھے تھا۔ کوئی 1 گھنٹے کے اندر سارے نوجوان بخیریت و عافیت اوپر پہنچ گئے۔ جب بکوزان بھی اوپر پہنچ گیا تھا تو اس نے ایک ایک نوجوان کو بلا کر نیچے سے اوپر آنے کا احوال پوچھا۔ جس پر جو بیتی تھی وہ اس نے کہہ سنائی، مگر ان کہانیوں میں اس کے مطلب کی کوئی کہانی نہ تھی۔ کوہ ویرا کے اس طرف تو کچھ ہاتھ نہ لگا تھا۔ اب بکوزان اپنے قافلے کو لے کر کوہ ویرا کے اس طرف اترنا چاہتا تھا۔ اس مرتبہ اس نے حکمت عملی میں تبدیلی کر دی۔ نیچے سے اوپر آتے ہوئے اس نے نوجوانوں کو 5 کی ٹولیوں میں بانٹ دیا تھا، لیکن اب اس نے نوجوانوں سے کہا کہ وہ 2 کر نیچے اتریں گے اور ہر پارٹی کے درمیان 5 قدم کا فاصلہ رہے گا تاکہ کسی خطرناک صورت میں اجتماعی طور پر نمٹا جا سکے۔ بکوزان نے کوہ ویرا کی پراسرار کہانیوں کے پیش نظر اور حالیہ مواد کے حوالے سے یہ بات سمجھا دی تھی اور ہر لمحہ مستعد اور چوکس رہنے کی تاکید کی تھی۔ بکوزان کی ہدایت کے مطابق 2 نوجوان 5 قدم کا فاصلہ رکھ کر نیچے اترنے لگے۔ اس مرتبہ بکوزان سب سے آگے تھا۔ جب آخری 2 نوجوان بھی نیچے اترنے لگے اور وہ اتنے نیچے پہنچ گئے کہ کسی ناگہانی آفت کے پیش نظر ان کا بچ نکلنا ممکن نہ ہو تو وہ ناگہانی آفت ان پر اچانک ٹوٹ پڑی۔ دیکھتے ہی دیکھتے طوفان بادوبارہ نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ ہوا اور بارش اس قدر تیز تھی کہ درخت اکھڑ اکھڑ کر نیچے جا رہے تھے۔ ایسی طوفانی ہوا اور وہ بھی ڈھلانی راستے پر کسی کا قدم جما کر کھڑے رہنا ممکن نہ تھا۔ نوجوان لڑکنے لگے۔ 10 منٹ کے اندر آندھی طوفان اور بارش نے وہ تباہی مچائی کہ ایک نوجوان بھی زندہ سلامت نہ رہ سکا۔ وہ لڑکتے ہوئے اتھاہ گہرائیوں میں جا گرے، کچھ درختوں کے نیچے دب کر اپنی جان گنوا بیٹھے۔ بکوزان کا کچھ پتہ نہ چلا کہ اس پر کیا بیتی۔ جب طوفان تھما تو ایک نوجوان جو 2 درختوں کے درمیان دبا تھا اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ وہ درختوں کے درمیان کچھ اس طرح سے پھنسا تھا کہ اس کے جسم پر ایک خراش بھی نہیں آئی تھی۔ وہ درخت ایک چٹان پر گرے تھے اور وہ نوجوان خلا میں ہونے کی وجہ سے بچ گیا تھا۔ وہ خلا اتنا بڑا تھا کہ وہ نوجوان کوشش کر کر اسے باہر نکل سکتا تھا۔ بالآخر وہ اپنی کوششوں سے باہر نکل آیا۔ اس نے سیدھا کھڑے ہو کر گہرا سانس لیا اور وہ نیچے اوپر جہاں تک دیکھ سکتا تھا اس نے دیکھا۔ اسے دور تک کچھ نظر نہ آیا۔ اس کے ساتھی شاید لڑکتے ہوئے بہت نیچے تک چلے گئے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ ایسے طوفان میں ایک بھی زندہ نہ بچا ہوگا۔ کوہ ویرا کے بارے میں اس نے جو کچھ سنا تھا وہ سب سچ تھا۔ واقعی ادھر آنے والا کبھی لوٹ کر واپس نہیں جا سکتا تھا۔ اس طوفان کے دور تک کوئی آثار نہ تھے۔ بس اچانک ہی تیز ہوا چلنے لگی اور وہ منٹوں سیکنڈوں میں موت کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ اس نوجوان نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ کوہ ویرا کی چوٹی زیادہ اوپر نہ تھی۔ اس نے طے کیا کہ وہ فوراً اوپر پہنچے۔ اس کے بعد سوچے کہ اب کیا کرنا ہے۔ وہ نوجوان جلدی اوپر چڑھنے لگا۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر بھی دیکھتا جاتا تھا۔ اسے بار بار یہ احساس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہے، لیکن اس کے تعاقب میں کوئی نہ تھا، یا اگر کوئی تھا تو اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب وہ نوجوان چوٹی پر پہنچ گیا تو اس نے بیٹھ کر اطمینان کا گہرا اور ٹھنڈا سانس لیا۔ وہ یہاں کچھ دیر سستا کر نیچے اترنا چاہتا تھا۔ اب تو نیچے ہی جانا تھا۔ کوہ ویرا کا یہ حصہ محفوظ تھا، وہ آرام سے جا سکتا تھا۔ اس نے سوچا تھوڑی دیر یہاں بیٹھ کر نیچے اترنا شروع کرے، ہو سکتا ہے اتنی دیر میں کوئی اور ساتھی نظر آ جائے۔
فوراً ہی اس نے گردن گھما کر کوہ ویرا کے پرسرار حصے پر نظر ڈالی۔ اسے دور تک تباہی کے سوا کچھ نہ دکھائی دیا۔ درخت جڑوں سے اکھڑے ہوئے ایک دوسرے پر گرے ہوئے تھے اور نیچے اندھیرے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اب وہ نوجوان گردن موڑ کر اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ دو کالے ہاتھ اس کے گلے میں آئے اور آنن فانن اس کا گلا ادھر گیا۔ اس کی چیخ گلے میں گھٹ کر رہ گئی۔ اب وہ تیزی سے نیچے لڑکتا جا رہا تھا۔ اس کی گردن میں جیسے آگ لگی تھی۔ تھوڑا سا نیچے جا کر وہ ایک گرے ہوئے درخت میں اٹک گیا۔ پھر اسے پتھر ہوتے دیر نہ لگی۔ نہیں، وہ بہت زور سے چیخا۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے اپنی چیخ کی آواز اجنبی لگی۔ وہ اس سردی میں بھی پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب حواس بحال ہوئے تو اس نے خود کو اپنے کتب خانے میں پایا۔ تب اسے یاد آیا کہ وہ رات کو حساب کتاب لگاتا کتب خانے میں لگے ایک بستر پر ہی سو گیا تھا۔ اس نے جو خواب دیکھا تھا وہ بہت بھیانک تھا۔ اس خواب نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے، اسی لیے وہ چیخ مارے بنا نہ رہ سکا تھا۔ بستی کے رمز شناس سمار ملوک نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ صبح ہونے والی تھی۔ سمار ملوک اپنے کتب خانے کی سیڑھیاں اتر کر اپنی خواب گاہ میں پہنچا۔ وہاں اس کی بیوی اطمینان سے سوئی ہوئی تھی۔ وہ وہاں سے نکل کر رشا ملوک کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس نے بند دروازے پر مخصوص انداز میں دستک دی۔ دستک کی آواز سن کر رشا ملوک کسمسائی۔ وہ اپنے نرم بستر پر بڑے مزے کی نیند لے رہی تھی کہ اس مخصوص دستک نے اسے چونکا دیا۔ اس کی آنکھیں فوراً پوری کھل گئیں اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ بھاگتی ہوئی دروازے پر پہنچی۔ دروازہ کھلتے ہی اسے باپ کی صورت نظر آئی۔ باپ کو پریشان دیکھ کر وہ ایک دم گھبرا گئی۔ وہ اپنے باپ کو احترام دینا بھول گئی۔ گھبرا کر بولی، بابا خیر تو ہے؟ رشا ملوک، پہلے اپنے باپ کو احترام دے پھر بات کر، سمار ملوک نے خشک لہجے میں کہا۔ او بابا، معاف کیجیے گا، آپ کو اس وقت اور اس حالت میں دیکھ کر میں پریشان سی ہو گئی۔ آپ کو احترام دینا بھی بھول گئی۔ یہ کہہ کر وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ اس نے سمار ملوک کا ہاتھ تھام کر چوما اور پھر کھڑی ہو گئی۔ تب سمار ملوک تیزی سے اس کے کمرے میں آیا اور 7 کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ رشا ملوک، میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے اور تو جانتی ہے کہ میں کتنے سچے خواب دیکھتا ہوں۔ ہاں بابا، میں جانتی ہوں۔ رشا ملوک کی اچانک دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ساحل عمر کوہ ویرا کی مہم پر نکلا ہوا تھا۔ خدا نہ خواستہ بابا نے اس کے بارے میں تو کوئی خواب نہیں دیکھ لیا تھا۔ بابا جلدی بتائیں، آپ نے کیا دیکھا؟ اے رشا ملوک، میں نے دیکھا کہ وہ سب کے سب مارے گئے۔ بخوزان بچا نہ اس کے ساتھ کے نوجوان بچے، انہیں موت کا طوفان لے اڑا۔ یہ دیکھا ہے میں نے۔ سمار ملوک نے افسردگی سے کہا، یہ تو آپ نے بہت برا دیکھا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ رشا ملوک کو ساحل عمر کی طرف سے اطمینان ہو گیا۔ پہلے میرا خیال تھا کہ میں ساحل عمر کو اس وقت بھیجوں گا جب مجھے رائن کے ٹھکانے کا معلوم ہو جائے گا، لیکن اب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ہماری بستی کے لوگوں کی بس کی بات نہیں۔ ہمارے 3 ہنرمند مارے گئے، 30 نوجوانوں کی جانیں تلف ہو گئیں۔ اب مجھے تیرے موڑ کو اس مہم پر روانہ کرنا پڑے گا۔ اب وہی اسے ڈھونڈے گا اور وہی اس سوئے فتنے کو نیست و نابود کرے گا۔ میرا علم کہتا ہے کہ اسے اس بستی میں اسی کام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ وہ اس بستی کا نجات دہندہ ہے۔ جا اسے اٹھا کر لا، وہ سو رہا ہوگا۔ اسے کہنا تجھے اس بستی کے رمز شناس سمار ملوک نے طلب کیا ہے۔ سمار ملوک یہ کہہ کر اطمینان سے ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے بابا، میں جاتی ہوں، اسے بلا کر لاتی ہوں، آپ یہاں آرام سے بیٹھیں۔ رشا ملوک نے یہ بات اتنے آرام سے کہہ تو دی لیکن وہ اندر سے پریشان ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ساحل عمر کمرے میں نہیں ہے، وہ کوہ ویرا کی مہم پر گیا ہوا ہے۔ وہ اسے کہاں سے بلائے؟ بہرحال اس نے سوچا اس کمرے سے تو باہر نکلے۔ وہ ایک دروازے سے باہر نکل کر ساحل عمر کے کمرے کی طرف چل دی۔
ساحل عمر کا کمرہ محل کے ایک گوشے میں تھا۔ وہ مینار سے نکل کر اس کے گنبد کی طرف بڑھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اب کیا کرے۔ پھر ایک فکر نے اسے اور آن گھیرا۔ ساحل عمر ان 30 نوجوانوں کے ساتھ مہم پر نکلا تھا اور انہی جیسا بن کر گیا تھا۔ بابا نے ان نوجوانوں کو مرتے دیکھا ہے، کہیں ایسا تو نہیں؟ آگے وہ سوچ نہ سکی، اس کا کلیجہ ایک دم منہ کو آ گیا۔ کہیں اس کا موڑ ان نوجوانوں کے ساتھ طوفان کی نظر تو نہیں ہو گیا؟ اگر ایسا ہو گیا تو وہ کہیں کی نہ رہے گی، زندہ درگور ہو جائے گی۔ فی الحال تو مسئلہ یہ تھا کہ وہ سمار ملوک کو کیا جواب دیں۔ کیا وہ انہیں سچ سچ بتا دے کہ وہ ان کی خواہش سے پہلے ہی مہم پر جا چکا ہے؟ کہیں یہ جواب انہیں غضبناک نہ کر دے، کہیں وہ غصہ ہو جائیں کہ ان کی اجازت کے بغیر خطرناک کام کیوں کیا گیا۔ بازگر بیچارہ مفت میں لپیٹ میں آ جائے گا۔ بابا جانے اس کا کیا حشر کریں۔ پھر اس کے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے اچانک ہی ایک ترکیب اس کے ذہن میں آ گئی اور وہ اس کے دروازے سے واپس پلٹ آئی۔ جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو اس بستی کا رمز شناس سمار ملوک بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنی بیٹی کے چہرے پر ڈالی اور پھر پوچھا، ہاں کیا ہوا؟ کہاں ہے ساحل عمر؟ بابا! غضب ہو گیا۔ رشا ملوک نے گھبرا کر کہا۔ کیا ہوا؟ سمار ملوک نے پوچھا۔ میرا موڑ اپنے گنبد میں نہیں ہے۔ کیا تو نے اچھی طرح گنبد دیکھ لیا؟ ہاں بابا، میں نے اچھی طرح گنبد دیکھ لیا، وہ وہاں نہیں ہے، رشا ملوک نے بڑے یقین سے کہا۔ وہ آخر کہاں جا سکتا ہے؟ سمار ملوک سوچ میں پڑ گیا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں بابا، میری سمجھ میں خود کچھ نہیں آ رہا۔ یہ بہت برا ہوا۔ اچھا تو پریشان مت ہو، میں بابا سائق سے مشورہ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر سمار ملوک اس کے کمرے سے نکل گیا اور رشا ملوک کمرے کے درمیان پریشان کھڑی رہ گئی۔ راستے کھٹن ہو اور منزل کا دور تک کہیں پتہ نہ ہو، پھر یوں ہو کہ منزل پلک جھپکتے ہی سامنے آ جائے تو بندے پر خوشگوار حیرت کی کیفیت طاری ہونا لازمی امر ہے۔ ساحل عمر کا اس وقت یہی حال تھا، اس کا دل خوشی سے بلیوں اچھل رہا تھا۔ سامنے چبوترے پر برف کا ڈھیر تھا اور اس برف میں ایک تابوت نظر آ رہا تھا۔ اس تابوت کا اوپر کا کچھ حصہ شیشے کا تھا۔ اس شیشے سے ایک شخص کی صورت نظر آ رہی تھی۔ یہ یقیناً رائن تھا۔ وہ ایک خبیث صورت شخص تھا، طوطے جیسی ناک، باری بنوے، گنجا سر، بند آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی، دہانہ باہر کو نکلا ہوا۔ اس کے چہرے کے سہارے دائیں بائیں 2 کتابیں کھڑی تھیں۔ یہ کتاب سحر کی دونوں جلدیں تھیں۔ اس کتاب نے کیسی کیسی قیامتیں ڈھائی تھیں۔ ساحل عمر نے چبوترے پر چڑھ کر اس برف میں دبے تابوت کا اچھی طرح سے جائزہ لیا۔ یہ تابوت 2-3 فٹ برف کے اندر تھا۔ برف شفاف تھی۔ ساحل عمر نے اپنے ہاتھ میں دبے تیز دھار کے خنجر سے برف کی نرمی کا جائزہ لینے کے لیے برف پر خنجر مارا۔ خنجر کی نوک جیسے ہی برف سے ٹکرائی تو ایک دم نیلا سا شعلہ لپکا۔ یہ شعلہ ویسا ہی تھا جیسے ویلڈنگ کرتے ہوئے سولڈر سے نکلتا ہے۔ ساتھ ہی اس کے ہاتھ کو جھٹکا لگا۔ یہ جھٹکا بجلی کے کرنٹ جیسا تھا۔ ساحل عمر چبوترے سے گرتے گرتے بچا۔ ساحل عمر نے اس جگہ غور سے دیکھا جہاں اس نے خنجر مارا تھا، وہاں کوئی اثر نہ تھا۔ برف پر خراش تک نہ پڑی تھی۔ اسے لگا یہ برف نہ ہو، کرسٹل ہو۔ ساحل عمر نے خنجر جیب میں ڈال کر ڈرتے ڈرتے اپنی ایک انگلی سے اس برف کو چھوا۔ انگلی برف پر لگتے ہی شعلہ تو نہ لپکا، لیکن اسے احساس ہوا جیسے جلتے توے پر انگلی رکھ دی ہو۔ وہ دہکتی برف تھی۔ اب وہ پیچھے ہٹ آیا اور پیچھے پلٹ کر ستون کا جائزہ لینے لگا۔ ان ستونوں کا مقصد سمجھ میں نہ آیا، یہ آخر چبوترے کے ساتھ کیوں بنائے گئے تھے؟ ان 4 ستونوں میں ساحل عمر نے ایک خاص بات محسوس کی کہ ہر ستون میں ایک ہی جگہ ایک مختلف رنگ کا چوکور پتھر لگا تھا۔ یہ پتھر کچھ اس انداز سے لگایا گیا تھا کہ اگر چاقو کی نوک سے اس پتھر کو ہلایا جائے تو وہ تھوڑی سی محنت کے بعد نکل سکتا تھا۔ ساحل عمر نے اہرام مصر کے بارے میں خاصا پڑھا تھا۔
وہ جانتا تھا کہ جب کوئی فرعون مرتا تو اس کی ممی کے ساتھ بہت سا خزانہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ساحل عمر نے سوچا کہ ان ستونوں میں خزانہ ہی تو نہیں بڑا ہوا، کیا حرج ہے اگر ایک ستون سے پتھر نکال کر دیکھ لیا جائے۔ ایک مرتبہ پھر اس نے مختلف رنگ کے اس چوکور پتھر کا اچھی طرح سے جائزہ لیا اور پھر اپنے کوٹ کی جیب سے خنجر نکال لیا۔ اسی وقت پیچھے سے دو کالے ہاتھ اس کی طرف بڑھے۔ یہ قیامت کے ہاتھ تھے۔ یہ وہ ہاتھ تھے جو کسی کی گردن میں حمائل ہو جاتے تو پھر اس کا نڑکھڑا ادھیڑنا چند لمحوں کی بات ہوتی، اسی وقت اس کی زندگی کی شام ہو جاتی، وہ چل بستا۔ اب یہی ہاتھ ساحل عمر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ساحل عمر اپنے خنجر سے پتھر کے اس چوکور ٹکڑے کو ڈھیلا کر کر نکالنا چاہتا تھا جو اس ستون میں نصب تھا۔ اس کا خنجر والا ہاتھ پتھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ اس بات سے قطعاً بے خبر تھا کہ اس کی موت کالے ہاتھوں کی صورت میں اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے اور قیامت کے آنے میں بس چند ساعتوں کی دیر ہے۔ دو کالے ہاتھ جیسے اس کی گردن میں حمائل ہوئے، اس نے اس کی گردن جکڑ کر اپنے نوکیلے دانتوں سے اس کا نرخڑا ادھیڑنا چاہا تو اسے ایک جھٹکا سا لگا، اس کی گرفت ایک دم ڈھیلی ہو گئی، وہ قیامت بے اختیار پیچھے ہٹ گئی۔ اس قیامت کا ہاتھ چاندی کے تعویذ پر پڑ گیا تھا جسے ابھی کچھ دیر پہلے ساحل عمر نے چھو کر کپڑوں سے باہر نکال لیا تھا۔ ساحل عمر کو جیسے ہی کسی کی گرفت میں آنے کا احساس ہوا، وہ بہت تیزی سے پلٹ کر پیچھے ہٹا۔ ٹارچ کی روشنی ایک دم اس کے چہرے پر پڑی۔ اس کی شکل دیکھ کر ساحل عمر کانپ گیا۔ وہ کالے رنگ کی کوئی چیز تھی، 6 فٹ قد، جسم پر رچھ جیسے بال، سرخ انگارہ آنکھیں، 2 چمکتے نوکیلے دانت باہر کو نکلے ہوئے۔ وہ نہ انسان تھا نہ جانور، جانے وہ کیا تھا۔ وہ جو بھی تھا اتنا بھیانک تھا کہ اگر نرخڑا ادھیڑنے کی بجائے وہ ویسے ہی کسی کے سامنے آ جاتا تو اسے دیکھ کر ہارٹ فیل ہو جاتا۔ ایک لمحے کو ساحل عمر کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کون ہے اور اچانک کہاں سے نمودار ہو گیا ہے۔ اپنے چہرے پر روشنی پڑتے دیکھ کر اس نے اپنے دہشت ناک منہ پر ہاتھ پھیر کر روشنی ہٹانے کی کوشش کی۔ اس کے منہ سے گڑگڑاہٹیں برآمد ہو رہی تھیں۔ پھر اس نے اپنا بار سا منہ پھاڑ دیا۔ ساحل عمر کے پاس وقت کم تھا، وہ کسی لمحے اس پر حملہ کر سکتا تھا۔ ساحل عمر کے پاس محض ایک خنجر تھا، یہ چھوٹا سا خنجر بھلا اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا۔ اسے اچانک تلوار یاد آئی کہ اگر وہ اس وقت اس کے ہاتھ میں ہوتی تو وہ بآسانی اس کا کام تمام کر دیتا۔ پھر ایک خیال بجلی کی سی تیزی سے اس کے دماغ میں کوندا۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے اپنے خنجر کی نوک تیزی سے چاندی کے تعویذ پر رکھ دی۔ پھر اس نے جلدی جلدی خنجر کی نوک کو تعویذ پر رگڑا۔ اسی وقت اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے کہا ہو، اس خنجر کو اس کے پیٹ میں گھوم دو۔ اسی وقت وہ عفریت ساحل عمر کی طرف بڑھا۔ اس نے اپنے ہاتھ بڑھا کر اسے گرفت میں لینا چاہا۔ ساحل عمر اس کے ہاتھوں کی گرفت سے بچنے کے لیے نیچے جھکا اور پھر تیزی سے آگے بڑھ کر وہ خنجر اس کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ خنجر گھونپتے ہی وہ کسی غبارے کی طرح پھٹ گیا۔ جس طرح ایک بڑے غبارے کو کسی سوئی کی نوک چبو کر پھاڑ دیا جائے تو اس کے نتیجے میں جو آواز آتی ہے، بالکل ویسی ہی آواز خنجر گھونپتے ہوئے آئی اور پھر وہاں کچھ نہیں رہا۔ ساحل عمر نے ٹارچ کی روشنی میں اچھی طرح چبوترے پر دیکھ لیا۔ اب وہاں کچھ نہیں تھا، فرش پر کوئی نشان تک نہیں تھا۔ اس عفریت سے نجات پا کر اس نے اطمینان کا ایک لمبا سا سانس لیا، اپنے گلے میں پڑے ہوئے تعویذ کو ہلکی سی تھپکی دی۔ اب اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ مشکل وقت میں اس تعویذ کے ذریعے اس کی کس طرح سے مدد ہو جاتی تھی۔ فوراً ہی کوئی خیال اس کے دماغ میں آیا تھا جس پر عمل کر کر اس کے دماغ میں کوئی آواز گونجتی تھی اور اس طرح اس مصیبت سے نجات مل جاتی تھی۔ تعویذ کے استعمال کا ایک طریقہ اس کے ہاتھ آ گیا تھا۔ اب وہ پھر ستون کی طرف متوجہ ہوا۔ ستون میں لگا یہ مختلف رنگ کا پتھر بار بار اسے اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ اس نے خنجر کی نوک پتھر کی
درس میں ڈالی۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے خنجر اٹھا لیا۔ اس نے سوچا پتھر نکالنے کی وجہ سے وہ کسی نئی مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ اس ستون میں خزانہ ہی بڑا ہو۔ فرض کرو اس میں اگر خزانہ بھی موجود ہے تو وہ اس کا کیا کرے گا؟ اس کا مسئلہ تو رائن تھا جو اس وقت برف میں دفن تھا۔ ایک مرتبہ پھر اس نے برف میں خنجر مارا، نتیجہ وہی برآمد ہوا۔ ایک نیلا شعلہ نکلا اور اس کے ہاتھ کو بجلی کا سا جھٹکا لگا۔ اسے اندازہ ہوا کہ یہ خنجر اس برف کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ برف کے اس تودے کو توڑنے کے لیے کچھ سوچنا پڑے گا۔ بستی واپس جا کر ان لوگوں سے مدد لینا ہوگی۔ ایک بڑا مسئلہ تو حل ہو ہی گیا تھا۔ اسے رائن کا مدفن معلوم ہو گیا تھا اور ابھی اس عفریت کے جاگنے میں کئی ہفتے باقی تھے۔ پھر کسی قسم کی جلد بازی کا شکار ہو کر کوئی اقدام اٹھانے سے کہیں بہتر تھا کہ بستی واپس چلا جائے۔ پھر واپسی کا خیال اس کے دل میں جڑ پکڑتا گیا اور وہ فوراً اس غار سے نکل آیا۔ بستی کے رمز شناس سمار ملوک کا خواب سن کر بابا سائق پر جیسے بجلی سی گر پڑی۔ وہ جانتے تھے کہ سمار ملوک سچے خواب دیکھتا ہے، لیکن یہ اس نے کیا دیکھ لیا تھا؟ ایسے بھیانک خواب کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اتنا بڑا حادثہ، بستی کے 30 خوبرو نوجوان اور ایک ہنرمند۔ اس خواب کی کھولناکی کا دھیرے دھیرے اثر بڑھتا گیا، یہاں تک کہ ان کا دل بڑھ آیا، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اے سمار ملوک، صبح صبح تم نے کیا خواب سنا دیا؟ وہ گلوگیر آواز میں بولے۔ بابا میں کیا کروں، آپ کو نہ سناؤں تو پھر کس سے کہوں؟ اس خواب نے خود میری حالت بگاڑ دی ہے۔ وہ ہاتھ ملتے ہوئے بولا۔ میں بستی والوں کو کیا جواب دوں گا؟ انہیں کیا بتاؤں گا کہ ان کے نوجوان کہاں گئے؟ بستی والوں کو سمجھانا ہوگا، یہ کام میں کروں گا، تم پریشان مت ہو۔ انہوں نے تسلی دی۔ بابا پریشان کیسے نہ ہوں، کوئی ایک پریشانی ہو تو برداشت کر جاؤں، یہاں تو پریشانیوں کی زنجیر ہے۔ میرے علم نے مجھے بتایا تھا کہ رائن کے مدفن کا پتہ چلانا ہم بستی کے لوگوں کے بس کی بات نہیں، یہ کام بس ساحل عمر کر سکتا ہے۔ سوچا اس سے بات کروں، اسے کوہ ویرا کی طرف روانہ کروں۔ اتنا کہہ کر سمار ملوک رک گیا۔ اس نے اداس نظروں سے بابا سائق کی طرف دیکھا۔ پھر کیا ہوا؟ اسے تم نے کیوں نہیں بھیجا؟ بابا سائق نے پوچھا۔ بابا کیسے بھیجوں؟ سمار ملوک نے سرد آہ بھری۔ وہ اپنے گنبد میں نہیں ہے، غائب ہے۔ ہیں یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ بابا سائق پریشان ہو کر سمار ملوک کی طرف دیکھنے لگے۔ بابا جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، سمار ملوک نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ بابا سائق ابھی کچھ کہنے کے لیے لب کھولنے والے تھے کہ راہداری میں دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی، ساتھ ہی کوئی پکار رہا تھا۔ بابا بابا، ارے یہ تو رشا ملوک کی آواز ہے۔ سمار ملوک چونک کر کھڑا ہو گیا۔ وہ پلٹ کر دروازے کی طرف جانے ہی والا تھا کہ رشا ملوک ہانپتی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے جلدی جلدی دونوں کو احترام دیا اور پھر چڑھتی ہوئی سانسوں کے دوران بولی۔ بابا میرا موڑ آ گیا، اس کے پاس بہت بڑی خوشخبری ہے۔ وہ چلا کہاں گیا تھا؟ بابا سائق نے پوچھا۔ بابا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، رشا ملوک نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر اپنے موڑ کو 30 نوجوانوں کے ساتھ مہم پر بیچ دیا تھا۔ بابا میں مجبور ہو گئی تھی، اس نے مجھے قسم دے دی تھی۔ اب وہ اس مہم سے واپس آ گیا ہے اور اپنے ساتھ ایک ایسی خوشخبری لایا ہے کہ آپ سن کر جھوم جائیں گے۔ پہلے خوشخبری سنا تاکہ تیری معافی کے بارے میں سوچوں۔ سمار ملوک نے سنجیدگی سے کہا۔ تو نے جو غلطی کی ہے اس کی سزا تو اچھی طرح جانتی ہوگی، اب اس سزا کا انحصار خوشخبری پر ہے، چل جلدی کر سنا۔ بابا میرے موڑ نے، میرے بہادر موڑ نے، میرے انوکھے موڑ نے رائن کا مدفن معلوم کر لیا ہے، رشا ملوک نے بڑے فخریہ انداز میں اعلان کیا۔ کیا؟ بابا سائق اور رمز شناس دونوں ہی بیک وقت چیخ اٹھے۔ ہاں بابا، یہ کارنامہ انجام دیا ہے میرے موڑ نے۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی۔ کہاں ہے وہ؟ بابا سائق نے پوچھا۔
اپنے گنبد میں۔ رشا ملوک نے جواب دیا، چلو سمار ملوک اٹھو، آؤ اس کے پاس چلیں، اس سے مل کر احوال پوچھیں۔ بابا سائق کھڑے ہوتے ہوئے بولے۔ پھر وہ تینوں کمرے سے باہر نکل آئے۔ رشا ملوک ان دونوں کے آگے آگے چل رہی تھی، وہ خوشی سے جھومتی ہوئی چل رہی تھی۔ سمار ملوک نے مدفن کا کھوج لگتے ہی سب سے پہلے کام یہ کیا کہ وہاں مستعد اور مسلح نوجوانوں کا پہرا بٹھا دیا۔ پھر اس نے اپنے علم کو آزمایا، مختلف ذائچے تیار کیے، ستاروں کی چال دیکھی، تب وہ سات نکلی۔ یہ سات اس فتنہ رائن کے جاگنے سے 3 دن پہلے کی تھی۔ رائن کو نیست و نابود کرنے کی سات نکالنے کے بعد اس نے بستی کے ایک ایک نوجوان، بوڑھے اور بچے کو کوہ ویرا کے سفر پر روانہ کر دیا۔ ابھی اس فتنے کے جاگنے میں 21 دن باقی تھے۔ ان 21 دنوں میں اس کے مدفن سے لے کر کوہ ویرا کے دامن تک جہاں تک ممکن ہو سکا راستہ ہموار کیا گیا۔ یہ راستہ ہموار کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ بابا سائق اور سمار ملوک دونوں نے مدفن تک جانے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ سمار ملوک کا وہاں تک جانا اتنا مشکل نہ تھا، اس کی صحت بہت اچھی تھی اور بابا سائق کے مقابلے میں عمر خاصی کم تھی۔ لیکن بابا سائق کا پہنچنا واقعی دشوار تھا۔ اس مشکل کام کو آسان بنایا گیا ان کے لیے۔ پھر وہ گھڑی آئی جب کوہ ویرا کی طرف کوچ کا ارادہ کیا گیا۔ بازگر نے ایک سونے کے تھال میں رکھا بندھا ہوا صافہ سمار ملوک کے سامنے پیش کیا۔ سمار ملوک نے اس صافے کو اٹھا کر ساحل عمر کے سر پر رکھا، اپنی خاندانی تلوار جو پہلے ہی اسے تحفے میں دے چکا تھا دوبارہ اس کے ہاتھ میں پکڑائی۔ پھر سمار ملوک نے خود اسے ایک خوبصورت گھوڑے پر سوار کیا اور کوچ کا اعلان کیا۔ رات ہوتے ہوتے یہ قافلہ کوہ ویرا کے دامن میں پہنچ گیا۔ رات گزارنے کے لیے خیمے لگائے گئے۔ سمار ملوک نے ساحل عمر کو اپنے ساتھ خیمے میں رکھا۔ اس خیمے کی حفاظت کے لیے ایک خصوصی دستہ متعین کیا گیا تھا۔ ویسے بھی بستی کے لوگوں سے ساحل عمر کو دور رکھا گیا تھا تاکہ وہ کم سے کم بستی والوں کی نظروں میں آئے۔ صبح ہوتے ہی خیمے اکھاڑ لیے گئے۔ جہاں تک گھوڑے جا سکتے تھے وہاں گھوڑوں پر سفر کیا گیا۔ راستہ ہموار کیے جانے کی وجہ سے گھوڑے خاصے اونچائی تک چلے گئے تھے۔ پھر جب گھوڑوں کا کوہ ویرا پر چڑھنا ناگزیر ہو گیا، گھوڑے پھسلنے شروع ہو گئے تو گھوڑے روک دیے گئے تھے۔ پھر ان لوگوں نے پیدل سفر شروع کیا۔ سب سے آگے ساحل عمر تھا، اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ وہ اس تلوار کی نوک کو جگہ جگہ برف میں گاڑتا چل رہا تھا۔ ساحل عمر کے پیچھے بابا سائق ملوک تھے، ان کے ہونٹ مستقل ہل رہے تھے، وہ زیر لب کچھ پڑھ رہے تھے۔ ان کے پیچھے رمز شناس سمار ملوک تھا، اس کا دماغ حساب کتاب میں الجھا ہوا تھا۔ ان تینوں کے بعد بستی کے مستعد اور مسلح نوجوان تھے۔ ایک دستہ پہلے ہی مدفن پر متعین تھا۔ جب یہ لوگ مدفن کے دہانے پر پہنچے تو سمار ملوک نے وہاں موجود نوجوان سے مدفن کا احوال پوچھا۔ کہو، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ نہیں رمز شناس، سب خیر ہے، مستعد نوجوان نے جواب دیا۔ اچھا پھر سامنے سے ہٹو، ہمیں اندر جانے دو، سمار ملوک نے حکم دیا۔ وہ مستعد نوجوان فوراً ایک طرف ہو گیا اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ دیکھو ہم تینوں اندر جا رہے ہیں، ہمارے بعد کوئی اندر نہ آئے اس وقت تک جب تک میں اندر آنے کا نہ کہوں۔ سمار ملوک نے وہاں موجود نوجوانوں کو مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے رمز شناس، ایسا ہی ہوگا، ایک نوجوان نے بڑی فرمانبرداری سے کہا۔ ساحل عمر جو سب سے آگے تھا جھک کر اس غار میں داخل ہونے لگا تو سمار ملوک بولا، ایک منٹ ساحل عمر اندر جاتے جاتے رک گیا۔ پھر وہ سیدھا نکل کر کھڑا ہو گیا۔ ذرا تلوار مجھے دو، سمار ملوک نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ساحل عمر نے اس کے ہاتھ میں تلوار تھما دی۔ سمار ملوک نے تلوار پکڑ کر اس کی نوک سے زمین پر کچھ آڑی تیرچھی لکیریں بنائیں
اس کے بعد ان لکیروں کو ایک دائرے میں بند کر دیا۔ اس کے بعد تلوار اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اے ساحل عمر، اس دائرے پر پیر رکھ کر اندر جاؤ۔ ساحل عمر نے تلوار تھام کر پیر دائرے پر رکھا اور جھک کر غار میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے سمار ملوک اور پھر بابا سائق تھے۔ بابا سائق کچھ اجنبی لفظوں کا ورد کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ ساحل عمر کے ایک ہاتھ میں ٹارچ اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی۔ جب وہ سیڑھیاں اتر کر چبوترے کے سامنے پہنچا اور ٹارچ کی روشنی ڈال کر اس نے تابوت کا جائزہ لیا تو اسے اندازہ ہوا کہ تابوت پر سے برف خاصی کم ہو چکی ہے۔ اب تابوت پر صرف 1 فٹ اونچی تہ تھی۔ اس فتنے کے اٹھنے میں ابھی 3 دن باقی تھے۔ ان 3 دنوں میں شاید یہ برف تابوت سے بالکل ختم ہو جاتی۔ ساحل عمر کے ساتھ وہ دونوں بھی چبوترے پر چڑھ آئے۔ بابا سائق اور سمار ملوک نے بغور عین کے چہرہ دیکھا۔ اس کے چہرے پر نحوست برس رہی تھی۔ اے رمز شناس، پہلے جب میں یہاں آیا تھا تو اس تابوت پر خاصی برف جمی تھی۔ اگرچہ اب یہ برف کم ہو گئی ہے، اس کے باوجود اس کا توڑنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ برف کسی پتھر کی طرح سخت ہے اور کھنجر مارنے پر نیلا شعلہ نکلتا ہے اور ہاتھ میں بجلی کا سا جھٹکا لگتا ہے۔ ساحل عمر نے بتایا، اے ساحل، وہ کھنجر تھا۔ یہ مقدس تلوار ہے، ذرا اس کو آزماؤ۔ سمار ملوک نے ہدایت کی۔ ساحل عمر نے تھوڑا پیچھے ہٹ کر تلوار کی نوک اس برف میں چبوئی۔ تلوار کی نوک ٹکرانے سے نہ تو کوئی شعلہ برآمد ہوا اور نہ کوئی جھٹکا لگا۔ اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ پھر اس نے تلوار کی نوک پر دباؤ ڈالا تو آہستہ آہستہ وہ برف میں دھنسنے لگی۔ ساحل عمر نے فوراً تلوار ہٹائی تو برف پر تلوار کا نشان واضح ہو گیا۔ چلو، یہ مسئلہ تو حل ہوا۔ اب اس تلوار کے ذریعے تابوت کی برف ہٹائی جا سکتی تھی۔ ساحل عمر تابوت کے پاس سے ہٹ کر ایک ستون کے پاس آیا اور اس نے مختلف رنگ کا وہ کھنجر سمار ملوک اور بابا سائق کو دکھایا۔ اس پتھر کو نکالنے کے لیے ساحل عمر کا دل بے چین تھا۔ اس دن تو وہ اکیلا تھا، اسی لیے اس نے اس پتھر کو نکالنے کا خطرہ مول نہیں لیا تھا، لیکن آج وہ اکیلا نہ تھا۔ اس کے ساتھ 2 طاقتور بندے موجود تھے۔ پھر کسی ایمرجنسی کی صورت میں غار کے باہر مستعد اور مسلح نوجوان ایک اشارے کے منتظر تھے۔ آج خطرہ مول لینے میں کوئی حرج نہ تھا۔ اسے جانے یہ یقین کیوں تھا کہ ان ستونوں میں خزانہ بڑا ہوا ہے۔ بابا سائق اور سمار ملوک دونوں نے چاروں ستونوں کا اور ان ستونوں میں لگے ان مختلف رنگ کے پتھروں کا اچھی طرح سے جائزہ لیا اور پھر وہ دونوں اپنا اپنا علم آزما کر اس بات پر متفق ہو گئے کہ واقعی ان ستونوں میں خزانہ ہے، جو اس پتھر کو نکالتے ہی باہر آنا شروع ہو جائے گا۔ بابا سائق، کیا خیال ہے، ایک ذرا سا پتھر نکال کر دیکھ نہ لوں؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ کیوں رمز شناس، کیا کہتے ہو؟ بابا سائق نے خود فیصلہ دینے کی بجائے فیصلہ سمار ملوک پر چھوڑ دیا۔ میرا خیال ہے کہ پہلے وہ کام کیا جائے جس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، پھر اس خزانے کو دیکھیں گے، سمار ملوک نے کہا۔ پھر شاید دیر ہو جائے، بابا سائق نے دھیرے سے کہا۔ یہ بات ساحل عمر نے سنی نہ سمار ملوک نے، وہ دونوں فوراً ہی تابوت کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ اے رمز شناس، اب کیا کروں؟ کیا اس تلوار سے برف کو توڑنا شروع کر دوں؟ ساحل عمر نے تابوت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، تلوار سے توڑنا نہیں ہے، لاؤ یہ روشنی مجھے دو، میں روشنی دکھاتا ہوں۔ تم دونوں ہاتھ میں تلوار لے کر اس برف کی قبر پر زور سے وار کرو۔ یہ کہہ کر سمار ملوک نے اس کے ہاتھ سے ٹارچ لے لی۔ ساحل عمر نے دونوں ہاتھ سے تلوار پکڑنے سے پہلے اپنے گلے میں پڑا تویز کپڑوں سے باہر نکالا، پھر اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی میں اسے لے لیا، تویز کو زور سے دبایا۔ اسے قوت کی ایک پوری لہر اپنے بدن میں سرایت کرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پھر اس نے اس تویز کو بائیں ہاتھ کی مٹھی میں تھام کر زور سے بھینچا۔ فوراً ہی طاقت کا دریا اسے اپنے بدن میں معجزن محسوس ہوا، پھر جیسے کسی نے کہا، وار کر، فتح تیری ہوگی۔ اس اشارے کے بعد اب ساحل کو کسی مزید اشارے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے اللہ کا نام لے کر برف کی قبر پر دونوں ہاتھوں سے وار کیا۔ تلوار برف میں دھنس گئی اور برف کا شیشہ چٹک گیا۔ جب اس نے تلوار کھینچی تو پوری تلوار خون آلود تھی۔ برف پر بھی خون دکھائی دے رہا تھا۔ اس خون کو دیکھ کر سمار ملوک کے چہرے پر خوشی دوڑ گئی۔ اس کا ایک اور خواب سچا ہو گیا تھا۔
اس نے فخر سے بابا سائق کی طرف دیکھا۔ بابا سائق نے مسکرا کے گردن اس بات میں ہلائی جیسے کہہ رہے ہو ہاں میں جانتا ہوں کہ تم سچے خواب دیکھتے ہو۔ چند لمحوں بعد وہ خون اچانک تلوار سے غائب ہو گیا۔ برف پر بھی خون کا کوئی نشان باقی نہ رہا۔ اب ساحل عمر نے ذرا سا فاصلہ دے کر دوسرا وار کیا۔ تلوار باہر نکالی تو وہ خون آلود تھی۔ برف پر بھی تازہ خون دکھائی دے رہا تھا۔ چند لمحوں بعد تلوار پھر صاف ہو گئی۔ اس طرح سے ساحل عمر نے فاصلہ دے کر 7 وار کیے۔ جب اس نے 7 وار کر تلوار اوپر اٹھائی تو وہ برف کی قبر 7 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ برف کی سیلیں پھسل کر چبوترے سے نیچے جا گریں۔ چبوترے پر صرف تابوت رکھا رہ گیا تھا۔ ساحل عمر نے پھر تلوار اٹھائی اور اوپر شیشے والے حصے پر ایک زوردار ضرب لگانا چاہی تو سمار ملوک نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اے ساحل عمر، کیوں آخر؟ ہم اسے بما تابوت اپنی بستی میں لے جائیں گے، وہاں جا کر بستی والوں کے سامنے اس کا حساب کتاب کریں گے۔ سمار ملوک نے یہ فیصلہ اچانک ہی کیا تھا۔ اس فیصلے کی تائید کے لیے اس نے بابا سائق کی طرف دیکھا۔ کیوں بابا، کیا کہتے ہو؟ ہاں تم نے ٹھیک سوچا بابا سائق، آپ ساحل عمر کو لے کر نیچے پہنچے، میں تابوت اٹھوا کر آپ کے پیچھے آتا ہوں۔ اور اے رمز شناس، اس خزانے کو کب نکالیں گے؟ ساحل عمر نے سوال کیا۔ ساحل عمر، یہ خزانہ نکالنے کا مناسب وقت نہیں ہے۔ خزانہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گا۔ خزانے کو رعین کے خاتمے کے بعد نکالیں گے۔ پھر وہ بابا سائق سے مخاطب ہوا۔ کیوں بابا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، بابا سائق نے گردن ہلائی۔ تو پھر چلیں آپ؟ سمار ملوک نے کہا۔ بابا سائق ساحل عمر کو ساتھ لے کر گھر سے باہر نکل آئے اور دھیرے دھیرے قدم جماتے ہوئے کوہ ویرا سے نیچے اترنے لگے۔ ان کے جانے کے بعد رمز شناس سمار ملوک نے بستی کے نوجوانوں کی مدد سے رعین کے تابوت کو غار سے باہر نکالا۔ پھر وہ اس تابوت کو لے کر بہت احتیاط سے نیچے اترنے لگا۔ جب یہ تابوت بستی میں پہنچا تو ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ کیا بچے اور کیا عورتیں، کیا بوڑھے، سب اپنے اپنے گنبدوں سے نکل کر اس تابوت کے ساتھ ہو لیے۔ رعین کے تابوت کو 6 نوجوانوں نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا۔ وہ بہت بھاری تابوت تھا، اتنا بھاری کہ ان نوجوانوں کے کندھے بھاری بوجھ سے جلدی ٹوٹنے سے تھے۔ 50 قدم چلنا بھی دوبڑ ہو جاتا تھا۔ فوراً ہی 6 نوجوانوں کی دوسری ٹولی ان کی جگہ لے لیتی تھی۔ تابوت کے آگے بابا سائق، سمار ملوک اور ان کے درمیان ساحل عمر گھوڑوں پر سوار چل رہے تھے۔ ساحل عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار موجود تھی۔ بستی کا بچہ جانتا تھا کہ یہ تلوار کس کی ہے۔ سب کو اس بات پر حیرت تھی کہ بستی کے رمز شناس سمار ملوک کی شاہی تلوار اس شخص کے ہاتھ میں کیسے آئی؟ یہ کون ہے؟ ساحل عمر کا چہرہ کنٹوپ میں چھپا ہوا تھا، صرف آنکھیں نظر آنی تھی۔ آنکھوں سے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ آیا یہ کوئی بستی کا نوجوان ہے یا کسی اور دنیا کی مخلوق ہے، کہیں اور سے آیا ہے۔ بابا سائق کا خیال تھا کہ اس تابوت کو میدان فنا میں لے جایا جائے، لیکن سمار ملوک نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہمیں اپنی بستی کا قبرستان اس خبیث کے وجود سے گندا نہیں کروانا۔ پھر یہ طے ہوا کہ اس تابوت کو ایسی جگہ لے جا کر رکھا جائے جہاں سے بستی کا ہر بچہ بآسانی اس کی موت کا نظارہ کر سکے۔ اس کے وجود سے اس جگہ کا تقدس بھی خراب نہ ہو۔ ایسی جگہ بستی کے مغرب میں ہی ہو سکتی تھی، اور وہ مقام تھا کالا پہاڑ۔ کالا پہاڑ کے بارے میں روایت مشہور تھی کہ اس کے آس پاس کبھی ایک بستی آباد تھی جو اپنی نافرمانی کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی۔ اس پہاڑ پر آسمانی بجلی گری جس سے پہاڑ جل کر کالا ہو گیا۔ آس پاس کی آبادی بھی جل کر راکھ ہو گئی۔ اس کے بعد سے یہ علاقہ کبھی آباد نہ ہو سکا۔ یہ ایک بہت وسیع و عریض میدان تھا جس کے درمیان میں کالا پہاڑ کھڑا تھا۔ یہ پہاڑ زیادہ اونچا نہ تھا، اس پر چڑھنا بھی مشکل نہ تھا۔ پھر یہ طے ہوا کہ اس تابوت کو اس پہاڑ کے چٹان پر رکھ دیا جائے۔ جب بستی والوں کو یہ معلوم ہوا کہ اس تابوت کو کالے پہاڑ کی طرف لے جایا جا رہا ہے تو بستی کے بچوں نے فوراً ادھر کا رخ کیا۔ نوجوان لڑکیاں بھی اسی طرف دوڑیں تاکہ انہیں سب سے آگے جگہ مل سکے۔ جب یہ تابوت کالے پہاڑ کے دامن میں پہنچا تو بستی کا ایک ایک بچہ یہاں پہلے سے موجود تھا۔ ایک اونچی چٹان پر اس تابوت کو رکھا گیا۔ پھر اس تابوت کو کھول کر رعین کی زندہ لاش اور کتاب سحر باہر نکال لی گئی، اور پھر تابوت بند کر کر اس پر زندہ لاش کو رکھ دیا گیا۔
یہ کتاب اس کے سینے پر رکھ دی گئی۔ اس کے بعد اعلان ہوا کہ بستی کا جو بھی آدمی اس زندہ لاش کا قریب سے نظارہ کرنا چاہتا ہے وہ اوپر آ جائے۔ اس اعلان سے بستی والوں میں ایک جوش و ولولہ پیدا ہو گیا۔ بھلا کون ایسا تھا جو اس منحوس کا چہرہ دیکھنا نہ چاہتا ہو؟ فوراً ایک لائن لگ گئی، لوگ آتے گئے، دیکھتے گئے۔ اب اس عفریت کے جاگنے میں صرف 24 گھنٹے باقی تھے۔ اس کے چہرے پر زندگی کے آثار پیدا ہوتے جا رہے تھے۔ غور سے دیکھنے پر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی پلکیں لرز رہی ہوں۔ پھر اس بستی کا رمز شناس سمار ملوک باوقار چال چلتا اس چٹان پر آیا جہاں تابوت پر رائن کی لاش رکھی تھی۔ اس کے اوپر آتے ہی بستی کا ایک بھی فرد بستی پر کھڑا نہ رہ سکا، سب نیچے چلے گئے۔ تب سمار ملوک نے بابا سائی کو اشارہ کیا تو وہ دھیرے دھیرے چلتا چٹان پر پہنچ گیا۔ پھر سمار ملوک نے رائن کے بارے میں بستی والوں کو تفصیل سے بتایا کہ وہ کون ہے۔ جب وہ اس کا مکمل تعارف کروا چکا تو پھر اس نے بتایا، بستی والوں، اس عفریت کے جاگنے میں صرف 24 گھنٹے باقی ہیں۔ اسے جاگنے سے پہلے ابدی نیند سلانا ہوگا۔ یہ کام کرے گا ایک بہادر نوجوان ساحل عمر۔ یہ کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ چاروں طرف سے ایک شور اٹھا، بستی والوں، بس اتنا جان لو کہ یہ ہماری بستی کا نہیں ہے، ہم سا نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے، کہیں اور سے آیا ہے، لیکن یہ ہمارا نجات دہندہ ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ تمہیں جان کر خوشی ہوگی کہ اس نوجوان نے اس عفریت کا مدفن تلاش کیا۔ اب یہ عفریت اس نوجوان کے ہاتھوں ابدی نیند سوئے گا۔ اتنی دیر میں ساحل عمر چٹان پر پہنچ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار موجود تھی اور اس کا چہرہ بھی ابھی تک ڈھکا ہوا تھا۔ تب مجمع سے ایک دم شور اٹھا، اے رمز شناس، ہمیں اپنے نجات دہندہ کا چہرہ دکھا۔ تب سمار ملوک ساحل عمر کی طرف بڑھا اور اب اس نے کنٹوپ کا پھندا پکڑ کر ایک جھٹکے سے کھینچ لیا۔ ایک دم کنٹوپ اس کے سر، چہرے اور گردن سے سرک کر سمار ملوک کے ہاتھ میں آ گیا۔ ساحل عمر کا چہرہ سامنے آیا تو بستی کے لوگ دم بخود تھے۔ ایسا حسین نوجوان انہوں نے آج تک نہ دیکھا تھا۔ وہ اسے دیکھتے رہ گئے۔ اس بستی کی لڑکیوں کا تو سانس رک گیا۔ کئی لڑکیوں کے دل میں ہوک سی اٹھی، کاش وہ اس کا ہاتھ پکڑ سکے اور وہ اس کا مور بن سکتا۔ جشن شادی میں صرف 24 گھنٹے باقی تھے۔ سب لڑکیاں اپنے اپنے مور منتخب کر چکی تھیں۔ تابوت کے قریب ہی الاؤ تیار کیا جا رہا تھا، کتاب سحر کو جلایا جا سکے۔ جب الاؤ بڑک اٹھا تو سمار ملوک نے ساحل عمر کو اشارہ کیا کہ وہ کتاب اٹھا کر الاؤ میں جھونک دے۔ ساحل عمر اشارہ پا کر ربطول کی طرف بڑھا، پھر وہ رائن کی لاش کے سامنے ٹھہر گیا۔ ربطول کو ہاتھ لگانے سے پہلے اس نے تعویذ کو اپنے کپڑوں سے باہر نکالا اور اسے اپنی مٹھی میں لے لیا۔ پھر یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے کہا ہو، اس تعویذ کو اپنی پیشانی پر رکھ کر آہستہ سے دباؤ۔ ساحل عمر نے وہ تعویذ فوراً اپنی پیشانی پر رکھ لیا اور اسے دھیرے سے دبایا۔ دباتے ہی اس کے جسم کے اندر بجلیاں سی کوند گئیں۔ اسے اپنے اندر بے پناہ طاقت اور تحفظ کا احساس ہوا۔ پھر اس نے تعویذ کو چھوڑ کر کتاب سحر ربطول اٹھائی۔ اس کتاب کو چمڑے کے باریک ورقوں پر سفید رنگ سے کسی نامانوس زبان میں لکھا گیا تھا۔ کتاب کے صفحات کا رنگ گہرا بھورا تھا۔ اس نے اس کتاب کا ایک ورق جھٹکے سے الگ کیا اور اس ورق کو بابا سائی کے ہاتھ میں دے کر کہا، بابا شروع کیجیے۔ بابا سائی نے اس ورق کو آگے بڑھ کر الاؤ میں ڈال دیا۔ اس ورق کو الاؤ میں ڈالتے ہی بابا سائی کو گرمی سی لگی اور پھر یہ تپش آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ دوسرا ورق پھاڑ کر اس نے سمار ملوک کو دیا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس ورق کو الاؤ میں جھونک دیا۔ اس ورق کو الاؤ میں جو ڈالتے ہی سمار ملوک کو گرمی سی لگی اور پھر یہ تپش آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ تیسرا ورق پھاڑ کر اس نے پھر بابا سائی کے حوالے کیا۔ بابا سائی نے کتاب سحر کا تیسرا ورق پکڑ کر الاؤ میں ڈال دیا۔ ان کے اندر کی گرمی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ساحل عمر ایک ایک کر کے کتاب کے ورق پھاڑ پھاڑ کر باری باری دونوں کو دیتا گیا۔ جب 7 ورق دونوں آگ میں جھونک چکے تو ان کے اندر کی گرمی ناقابل برداشت ہو گئی۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ دونوں خود الاؤ میں کھڑے ہوں اور آگ انہیں جلا رہی ہو۔ یہ ایک ایسی آگ تھی جو لگی ہوئی تو تھی لیکن دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ جب 15واں ورق ساحل عمر نے سمار ملوک کی طرف بڑھایا تو وہ خوف سے پیچھے ہٹ گیا اور بولا، نہیں، کیا ہوا؟ ساحل عمر نے اسے پریشان ہو کر دیکھا۔
میرے اندر آگ لگی ہوئی ہے، مجھ پر پانی ڈالو۔ سمار ملوک اپنے دونوں ہاتھوں سے پنکھا جھلاتا ہوا بولا۔ میرا بھی یہی حال ہے۔ بابا صاحب بھی فوراً گھبرا کر بولے۔ ہم کس مصیبت میں پھنس گئے؟ ابھی ساحل عمر سوچ رہا تھا کہ کیا کرے، اتنے میں مجمع سے آواز آئی، آگ آگ! ساحل عمر نے سامنے کھڑے لوگوں پر نظر ڈالی۔ وہ سارے کے سارے اس اذیت میں تھے اور دردناک انداز میں چیخ رہے تھے، آگ آگ! لیکن آگ کہیں نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ آخر یہ کیسی آگ تھی جو لگی ہوئی تو تھی لیکن دکھائی نہیں دے رہی تھی؟ شاید وہ جسموں کے اندر لگی ہوئی تھی۔ ساحل عمر اس آگ سے محفوظ تھا، وہ پورے اطمینان سے کھڑا تھا۔ پھر اسے تویز کو چھونے کا خیال آیا، اس نے فوراً تویز پر اپنا انگوٹھا رکھ دیا۔ اسی وقت کہیں سے آواز آئی، اس منحوس کتاب کو فوراً الاؤ میں ڈال دو۔ ساحل عمر اس ہدایت کو سنتے ہی تیزی سے آگے بڑھا اور کتاب سیر کو دونوں جلدیں الاؤ میں اچھال دی۔ ادھر وہ کتاب آگ میں گری، ادھر سمار ملوک اور بابا صاحب کے چہروں پر سکون چھا گیا۔ مجمع سے بھی آگ آگ کی آواز آنا بند ہو گئی۔ یہاں سے وہاں تک ہر شخص کا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے جسم میں لگی ہوئی آگ پر جیسے پانی پڑ گیا۔ لوگوں کے اندر کی آگ بجھی تو اچانک چیخوں کی آوازیں آنے لگی۔ یہ بہت بھیانک چیخیں تھیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سینکڑوں مرد عورتیں مل کر زور زور سے رو رہے ہوں، کرا رہے ہوں، چیخ رہے ہوں۔ ساحل عمر نے گھبرا کر مجمع کی طرف نظر ڈالی، لیکن مجمع پورے اطمینان سے کھڑا تھا۔ سمار ملوک اور بابا صاحب کے چہرے پر بھی سکون تھا، لیکن وہ چیخیں اب بھی بلند ہو رہی تھیں، اور پھر ان چیخوں میں بادلوں کی گرج اور بجلیوں کی کڑک بھی شامل ہو گئی۔ چند ساتوں کو گپ اندھیرا چھا گیا، جیسے پورا سورج اچانک گرہن میں آ گیا ہو۔ کتاب سحر در در جل رہی تھی، یہاں تک اس کا آخری ورق بھی جل کر خاک ہو گیا۔ پوری کتاب کے جلتے ہی نہ چیخوں کی آواز رہی، نہ بجلی کی کڑک اور نہ ہی اندھیرا۔ ہر چیز اپنے معمول پر آ گئی۔ بابا صاحب اور سمار ملوک نے ساحل عمر کو بڑے فخر سے دیکھا۔ اس نے اس دنیا کو اس شیطانی کتاب سے نجات دلا دی تھی جو انسانیت کی دشمن تھی، جس کے شر سے کوئی بھی مخلوق محفوظ نہ تھی۔ کتاب شر جو اللہ کی مخلوق کے لیے باعث اذیت تھی، وہ نیست و نابود ہو چکی تھی، لیکن ابھی وہ فتنہ باقی تھا جس کے جاگنے سے قیامت سے پہلے قیامت آ سکتی تھی۔ ابھی اس افریت کا خاتمہ باقی تھا۔ اب ساحل عمر رائن کی لاش کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے اپنی تلوار کی نوک سے اس کا جسم چھوا تو وہ پتھر کی طرح سخت محسوس ہوا۔ اس نے تلوار اس کے سینے پر 2 بار ماری، یوں محسوس ہوا جیسے تلوار کسی پتھر سے ٹکرائی ہو۔ کھٹ کھٹ کی آوازیں آئیں، تب ساحل عمر نے رائن کے جسم کا ایک حصہ تلوار سے بجا ڈالا۔ ہر حصہ پتھر کی طرح سخت تھا۔ ساحل عمر نے بابا صاحب اور سمار ملوک کی طرف باری باری دیکھا اور بولا، یہ تو چٹان کی طرح سخت ہے، اس پر تلوار کا وار کارگر نہ ہوگا۔ وار کر کے تو دیکھو، سمار ملوک نے ہدایت کی۔ اچھا، ساحل عمر نے یہ کہہ کر تلوار اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامی اور ذرا سا پیچھے ہٹ کر رائن کے پیٹ پر ایک بھرپور وار کیا۔ لاش کا کچھ نہ بگڑا، البتہ ساحل کے ہاتھ ضرور جنجنا گئے۔ تلوار جیسے کسی پتھر پر پڑی تھی۔ کھٹ کی زوردار آواز آئی، یہ دیکھ کر سمار ملوک پریشان ہو گیا۔ اس نے ساحل عمر کے نزدیک آ کر کہا، ذرا اس کی گردن پر وار کر کر دیکھو۔ ساحل عمر نے گردن اس بات میں ہلائی اور اس کی گردن کے سامنے کھڑے ہو کر ایک بھرپور وار کیا، لیکن نتیجہ وہی، ڈاک کے 3 پات۔ لاش کا کچھ نہ بگڑا، پتھر سے ٹکرانے جیسی آواز پیدا ہوئی۔ وار کی ناکامی نے بابا صاحب اور سمار ملوک کے چہرے ایک دم سفید کر دیے۔ وہ دونوں گھبرا گئے۔ اب کیا ہوگا؟ اگر اس کو نیست و نابود نہ کیا گیا تو یہ جا کر وہ فتنے اٹھائے گا کہ اس بستی کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ اسے جلتے الاؤ میں ڈال کر دیکھا جائے۔ بابا صاحب نے سمار ملوک کی طرف دیکھا۔ یہ پتھر کی طرح سخت ہے، بلا پتھر کا آگ کیا بگاڑ سکے گی؟ سمار ملوک فکر مند ہو کر بولا۔ تب ساحل عمر کے دل میں تویز پکڑنے کا خیال آیا۔ اس نے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پریشان نہ ہو، میں کرتا ہوں کچھ۔ یہ سن کر دونوں کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ہاں، تم ہی کچھ کر سکتے ہو۔ ساحل عمر نے اپنے گلے میں پڑے چاندی کے تویز کو مٹھی میں لے لیا۔ اسی وقت اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے کہا ہو، اس منحوس کی آنکھوں پر وار کرو۔ او! اس آواز کو سن کر ساحل عمر کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ ہوئی نا بات! وہ رائن کی لاش کے قریب ہوا۔ اس نے جھک کر اس کی آنکھوں میں بغور دیکھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی پلکوں میں ہلکی سی لرزش ہو۔
اب اسے یقین ہو گیا کہ اس کی آنکھوں کے ذریعے اسے مارا جا سکتا ہے۔ اس نے اللہ کا نام لے کر تلوار اونچی کی اور پوری طاقت سے اس کی دائیں آنکھ پر وار کیا۔ تلوار کی نوک بہت آسانی سے آنکھ کے اندر گھستی چلے گئی۔ اس نے جلدی سے دائیں آنکھ سے تلوار نکال کر بائیں آنکھ میں گھسیر دی۔ بائیں آنکھ سے تلوار نکلتے ہی خون ابل کر باہر آیا۔ یہ کالے رنگ کا خون تھا، کسی فوارے کی طرح نکل رہا تھا۔ ساحل عمر نے جلدی سے اس کی دائیں آنکھ سے بھی تلوار کھینچ لی اور فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ دائیں آنکھ سے بھی کالا خون کسی فوارے کی مانند باہر نکلا۔ اس کی دونوں آنکھوں سے یہ کالا خون بہت تیزی سے نکل رہا تھا۔ یہ خون چٹان پر بہتا ہوا نیچے جا رہا تھا۔ جیسے جیسے اس کی آنکھوں سے خون نکلتا جا رہا تھا ویسے ویسے اس کی لاش پچکتی جا رہی تھی۔ کہیں دور سے زبردست دھماکوں کی آوازیں آ رہی تھی، جیسے کسی محاذ پر جنگ ہو رہی ہو، توپ کے گولے پھٹ رہے ہوں، بم گرائے جا رہے ہوں۔ ان دھماکوں کی دمک سے کالا پہاڑ بھی لرز رہا تھا۔ پھر جب اس کی آنکھوں سے خون فواروں کی مانند نکلتا رہا، دھماکوں کی آوازیں آتی رہیں۔ جیسے ہی خون بند ہوا، دھماکوں کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ اب تابوت پر جو ڈھانچہ باقی رہ گیا تھا، اس کی ہڈیاں بھی پگھل کر بہہ رہی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد یہ ہڈیاں بھی نہ رہیں، اس کی پوری لاش پانی بن کر بہہ گئی۔ البتہ اس کی کھوپڑی کو کچھ نہ ہوا، کھوپڑی کا ایک ڈھانچہ سلامت رہا۔ ساحل عمر نے اس کی کھوپڑی کو اپنی تلوار کی نوک پر اٹھا لیا اور اپنا ہاتھ اونچا کر کے چٹان سے نیچے اترنے لگا۔ اسی وقت پیچھے سے آواز آئی، ٹھہرو! ساحل عمر کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ اصل میں جوش میں آ گیا تھا۔ رائن کی موت کی خوشی میں اسے اس بات کا خیال نہیں رہا تھا کہ وہ کسی اور کی بستی میں ہے۔ اس بستی کا مالک و مختار رمز شناس سمار ملوک ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر اسے رائن کا سر لے کر نیچے نہیں جانا چاہیے تھا۔ ٹھہرو کی آواز پر اس کے بڑھتے قدم فوراً رک گئے۔ پھر وہ فوراً واپس آ کر سمار ملوک کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اے ساحل عمر، ہمیں بھی اپنی خوشی میں شامل کر۔ سمار ملوک خوش دلی سے بولا، تم اکیلے ہی نیچے بھاگے جا رہے ہو؟ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کر چلو۔ اے رمز شناس، ضرور، مجھ سے غلطی ہوئی، معافی کا طلبگار ہوں۔ ایسا نہ کہو، تم ہمارے نجات دہندہ ہو، ہمارے محسن ہو، ہمارے لیے قابل احترام ہو۔ یہ کہہ کر سمار ملوک نے ساحل عمر کا ہاتھ اٹھایا۔ ہاتھ وہ جس میں تلوار تھی اور تلوار کی نوک پر کھوپڑی تھی پکڑ لیا۔ پھر بابا صاحب نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد وہ تینوں آہستہ آہستہ چٹان سے نیچے اترنے لگے۔ ان کو نیچے اترتا دیکھ کر مجمع میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس افریت کی موت نے بستی کے ہر شخص میں ایک جوش بھر دیا تھا۔ وہ اس کھوپڑی کو قریب سے دیکھنے کے لیے بے چین تھے۔ مجمع ان کو اپنے قریب دیکھ کر کائی کی طرح چھٹ گیا۔ وہ تینوں لوگوں کے درمیان سے گزرنے لگے۔ رمز شناس کا چہرہ خوشی سے تمتماتا ہوا تھا۔ بابا صاحب کے چہرے پر بھی چمک تھی۔ ساحل عمر تو خوش تھا ہی کہ یہ سارا کارنامہ ہی اس کا تھا۔ وہ مجمع میں کسی کو تلاش کر رہا تھا، مگر اس کی نظریں تلاش میں ناکام ہو کر بار بار پلٹ رہی تھیں، بھٹک رہی تھیں۔ ساحل عمر کو بڑی حیرت تھی، بستی کا بچہ یہاں موجود تھا، لیکن نہیں تھی تو وہ نہیں تھی۔ لیکن یہ بات قرینے قیاس نہ تھی، یہ ممکن ہی نہ تھا کہ وہ یہاں نہ ہو، وہ یہاں ضرور ہوگی۔ اتنے رش میں اسے دیکھ لینا بھی تو آسان نہ تھا۔ اگر وہ یہاں ہوگی تو خود ہی سامنے آئے گی۔ یہ سوچ کر وہ پورے اطمینان سے مجمع کے درمیان سے گزرنے لگا۔ پھر یہ جلوس بستی کے چوک پر پہنچ کر رک گیا۔ اس کھوپڑی کو جائے عبرت بنا دینا چاہیے، لہذا فوراً اس کا انتظام کیا گیا۔ ایک مضبوط نیزے پر اس کھوپڑی کو منتقل کر دیا گیا۔ یہ نیزہ چوک کے درمیان میں گاڑ دیا گیا۔ اس کے بعد بستی کے رمز شناس سمار ملوک نے ایک خاص اعلان کیا۔ کل رات کو شادی کا جشن منایا جانا تھا۔ سمار ملوک چاہتا تھا کہ اس جشن کو 7 دن کے لیے ٹال دیا جائے، لیکن اس کے لیے ان لڑکیوں سے اجازت لینا ضروری تھا جن کی کل شادی ہونے والی تھی۔ تب سمار ملوک نے ان لڑکیوں سے مخاطب ہو کر کہا، اپنے اپنے موڑوں کو منتخب کرنے والی لڑکیوں، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی کا جشن 7 دن کے لیے آگے بڑھا دوں۔ کیا تم اس بات کے لیے راضی ہو؟ اے رمز شناس، کیا آخر ایسا کیوں؟ ایک امیدوار دوشیزہ نے سوال اٹھایا۔ میں اس جشن کو یادگار بنانا چاہتا ہوں، سمار ملوک نے پرجوش انداز میں کہا۔ وہ کیسے؟ کئی دوشیزاؤں نے بیک وقت پوچھا۔ اگر اس جشن میں رشا ملوک بھی شامل ہو جائے تو کیا یہ جشن یادگار نہیں ہو جائے گا؟ سمار ملوک نے اطلاع دی۔ ہو جائے گا، ضرور ہو جائے گا۔
کئی لڑکیوں نے بیک وقت کہا، کیا رشا ملوک نے اپنا موڑ منتخب کر لیا ہے؟ یہ بات تو ہمیشہ راز رہتی ہے، یہ بات تو اسی رات ظاہر ہوگی۔ سمار ملوک نے اس کا راز نہ کھولا۔ ٹھیک ہے، بس تو پھر طے ہوا کہ شادی کا جشن 7 دن بعد منایا جائے گا۔ طے ہوا، بہت سی لڑکیوں نے یک زبان ہو کر نعرہ لگایا، بس پھر اپنے اپنے گنبدوں کو جاؤ اور جشن کی رات کا انتظار کرو۔ سمار ملوک نے اعلان ختم کیا۔ یہ سنتے ہی بستی کے مرد، عورتیں، بچے اور لڑکیاں چھٹنے لگیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے چوک خالی ہو گیا۔ اب جو ساحل عمر نے نظر گمائی تو اس کے دل میں انار پھوٹنے لگے۔ رشا ملوک اور مویا اس کے سامنے کھڑی تھیں۔ رشا ملوک نے ایک نظر ساحل عمر کی طرف دیکھا اور پھر فوراً ہی پلکوں کی چلمن گرا لی۔ اس کے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ وہ سر جھکا کر شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ مویا کا ہاتھ پکڑ کر نزدیک کھڑی شاہی کٹاری کی طرف بھاگی۔ پھر وہ پردے میں چھپ کر بیٹھ گئی اور کٹاری فوراً ہی محل کی جانب روانہ ہو گئی۔ رائن جہنم واصل ہو چکا تھا، کتاب سحر جل کر خاک ہو چکی تھی۔ 2 بڑے اور اہم کام ہو چکے تھے، لیکن اب یہ کام اور باقی تھا، اور یہ کام بھی چھوٹا نہ تھا، غیر اہم نہ تھا۔ اسے ایک مرتبہ اور رائن کے مدفن جانا ہوگا۔ ان 4 ستونوں میں جو خزانہ بڑا ہے اسے باہر نکالنا ہوگا۔ اگرچہ یہ بات یقینی نہ تھی کہ ان ستونوں میں خزانہ ہی بڑا ہے، لیکن غالبی امکان یہی تھا کہ یہ ستون خالی نہیں ہے، ان میں ضرور ہیرے جواہرات بڑے ہیں۔ اچھا یہ ہوتا کہ وہ ایک پتھر نکال کر اس بات کی تصدیق کر لیتا، لیکن بابا سائق اور سمار ملوک نے ایسا نہ کرنے دیا۔ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ اگر ستونوں میں خزانے کے سوا کچھ نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے وقت کے ضیاع سے بچنے کے لیے اس طرف توجہ نہ دی۔ اصل مسئلہ تو رائن اور کتاب سحر کا خاتمہ تھا، اس کام میں دیر نہیں ہونا چاہیے تھی۔ اگر ستونوں میں خزانہ تھا تو وہ کہیں بھاگا نہیں جا رہا تھا۔ اب وہ دونوں کام بخیر و خوبی ہو چکے تھے، اب خزانہ نکال لینے کا فریضہ بھی انجام دے دینا چاہیے تھا۔ ابھی 7 دن باقی تھے، یہ کام 3-4 دن میں بآسانی انجام دیا جا سکتا تھا۔ اس کام کے لیے اس کو خود ہی جانا ہوگا۔ ممکن ہے سمار ملوک بھی اس کے ساتھ جانا چاہے، اس سلسلے میں اسے بات کرنا ہوگی۔ ساحل عمر کی اصرار پر سمار ملوک نے اسے اس مہم پر جانے کی اجازت تو دے دی، لیکن خود نہیں گیا۔ اس نے اس کے ساتھ بازگر کو بھیج دیا۔ بازگر سمار ملوک اور بابا سائق کا ایک بااعتماد شخص تھا۔ پھر ساحل عمر بھی اسے اچھی طرح سے جانتا تھا، اس کے ساتھ وہ سفر بھی کر چکا تھا۔ اب بازگر بھی اس کے ساتھ مہم پر جا رہا تھا۔ یہ بات ساحل عمر کے لیے خوشی کی بات تھی۔ بازگر ایک بہت سمجھدار شخص تھا، وہ بہت اچھی باتیں کیا کرتا تھا۔ بازگر نے اس مہم کے لیے 40 نوجوانوں کا انتخاب کیا۔ اس حساب سے کھچر اور گھوڑوں کا انتظام کیا گیا۔ خزانہ لانے کی صورت میں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ اکٹھا کی گئی۔ پھر یہ قافلہ چل پڑا۔ رات کے اس قافلے نے کوہ ویرا کے دامن میں پڑاؤ ڈالا۔ پھر صبح ہوتے یہ لوگ کوہ ویرا کی بلندی کو ناپنے لگے۔ پھر ایک وقت آیا کہ انہیں اپنے گھوڑے کھچر چھوڑنے پڑے۔ اب پیدل سفر شروع ہوا۔ بلا کر ساحل عمر اور بازگر نے رائن کے مدفن کو پا لیا۔ ان کے پیچھے پیچھے نوجوان بھی پہنچے۔ ساحل عمر نے ان میں سے 4 نوجوانوں کو اپنے ساتھ لیا، باقی نوجوان کو باہر کھڑے ہو کر انتظار کرنے کا حکم دیا۔ پھر وہ بازگر ان 4 نوجوانوں کے ساتھ برف کے غار میں داخل ہوا۔ جب وہ سیڑھیاں اتر کر چبوترے کے نزدیک پہنچا اور اس نے ٹارچ کی روشنی میں غار کا جائزہ لیا تو سب کچھ ویسا ہی پایا جیسا چھوڑ کر گیا تھا، البتہ اس غار کی ویرانی مزید بڑھ گئی تھی۔ ایک دہشت اور خوف کی سی فضا تھی۔ ساحل عمر نے ان 4 نوجوانوں میں سے جو 2 کو چبوترے پر چڑھنے کو کہا۔ جب وہ نوجوان اوپر چڑھ گئے تو اس نے ٹارچ کی روشنی ستون کے اس چوکور پتھر پر ڈالی جو مختلف رنگ کا تھا۔ اس پتھر کو کھنجر کے ذریعے ڈھیلا کر کر بہت احتیاط سے باہر نکالو، ساحل عمر نے چبوترے کے نیچے سے ہدایت دی۔ بازگر اس کے برابر کھڑا تھا۔ اس نوجوان نے ساحل عمر کا حکم سن کر اپنے کمر سے بندھا خنجر نکالا اور بہت احتیاط سے پتھروں کے درمیان دراز خنجر ڈال کر اس پتھر کو ڈھیلا کرنے لگا۔ چند منٹ کی محنت کے بعد وہ پتھر اتنا ڈھیلا ہوا کہ اس پر انگلی کی گرفت سے اسے کھینچا جا سکتا تھا۔ اس نوجوان نے پتھر کھینچنے سے پہلے ساحل عمر کی طرف دیکھا۔ نکال لو، ساحل عمر نے یہ کہہ کر ٹارچ کا دائرہ اس پر مرکوز کر دیا اور بازگر کا ہاتھ پکڑ کر خود سیڑھیوں کے نزدیک ہو گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ پتھر نکلتے منظر کو قریب ہو کر دیکھتا، لیکن جانے کیا ہوا تھا کہ وہ آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹ گیا اور بازگر کو بھی اپنے ساتھ پیچھے ہٹا لیا۔ بعض اوقات غیر ارادی حرکتوں کے پیچھے قسمت کا فیصلہ چھپا ہوتا ہے۔
इस नौजवान ने साहिल उमर का हुक्म सुनते ही पत्थर बाहर खींच लिया। पत्थर का बाहर खींचना था कि क़यामत का ज़ुहूर हुआ। पत्थर बाहर निकालते ही वो सतून दो टुकड़ों में इस तरह तकसीम हो गया जैसे इससे पत्थर के सहारे खड़ा था। सतून का एक हिस्सा नौजवान पर गिरा। दूसरा नौजवान जो इसके पीछे खड़ा था, उसने सतून को गिरते देखा तो चबूतरे से छलांग लगा दी। सतून के साथ ही वो गाड़ बैठने लगा। अंदर एक जंजरा सा आ गया। साहिल उमर सीढ़ियों के नजदीक था। इसने जैसे ही सूरत हाल संगीन होते देखी, वक्त जाया किए बगैर सीढ़ियों पर चढ़ गया और जोर से चीखा, बाज़गर भागो। बाज़गर ने भी सतून गिरते देख लिया था। वो फौरन ही उसके पीछे लपका। एक सतून के गिरते ही दूसरा, तीसरा सतून हिला और फिर चारों सतून जमीन पर आ गिरे। सतूनों के गिरते ही गाड़ की छत बैठ गई और पत्थर निकालने वाले नौजवान को तो भागने की मोहलत ही न मिली। लेकिन दूसरा नौजवान जिसने चबूतरे से छलांग लगा दी थी, वो भी इस गाड़ से जिंदा न निकल सका। सीढ़ियों पर चढ़ते ही गाड़ का दहाना गायब हो गया। वो तो खैर हुई कि साहिल उमर और बाज़गर बखैरियत बाहर निकल आए, वरना चंद लम्हों की देर उनकी जिंदगी छीन जाने का बाइस बन जाती। साहिल उमर ने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। उनकी जिंदगियां छिन जाने से बच गई थी। अब यहाँ रुकना बेकार था। जो होना था वो हो गया था। साहिल उमर के साथ बाबा साइक और समार मलूक को भी कभी उम्मीद थी कि इन सतूनों में खजाना बड़ा हुआ है। इन सतूनों में मुख्तलिफ रंग के पत्थर को कुछ इस तरह से लगाए गए थे कि ये शोभा यकीन में बदल जाता था। वो तो अच्छा हुआ कि साहिल उमर ने इस दिन पत्थर खींचकर नहीं देखा, वरना समार मलूक और बाबा साइक के साथ वो भी मदफून हो जाता। वो इस बात को सोच सोच कर खुश हो रहा था कि इस दिन उसने पत्थर ना निकाल के किस कदर जबरदस्त काम किया था। बाज़गर यहाँ से जल्द निकल चलो, साहिल उमर ने तेज कदम उठाते हुए कहा। अभी हम खतरे में हैं। बाज़गर ने ताईदी अंदाज में गर्दन हिलाई और वो साहिल उमर के साथ तेजी से नीचे उतरने लगा। तीसरे दिन सुबह को जब ये काफिला वापस बस्ती में दाखिल हुआ तो फौरन ही ये खबर समार मलूक को पहुंचाई गई। समार मलूक की इत्तला मिलती अपनी शाही कटारी पर सवार होकर इस काफिले के इस्तकबाल के लिए निकल खड़ा हुआ। इसी वक्त ये काफिला चौक तक पहुंच गया।